اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. حاضرین کرام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. آپ چند لوگ میرے سامنے ہیں اس وقت حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے. آغاز گفتگو کے لیے میں نے 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. پہلی آیت سورہ الحج آیت نمبر 56، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. کہا حضرت ابراہیم نے اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور رہو سچے لوگوں کے ساتھ. علامہ اقبال نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم. آج کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اسوے کو تازہ کرنے کا دن ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں نماز دوگانہ عیدگاہ میں ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے. جس طرح پھیکے پھیکے انداز میں عید الفطر گزری ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ بھی. آج اس اہم خوشی کے دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمونوں کو سامنے لانا ہے اور انہیں تازہ کرنا ہے. گفتگو کا جو پسندیدہ ماحول جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ میسر ہے اسی کا استعمال کرتے ہوئے آج گفتگو انہی نکات پہ مرکوز کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمونوں کو ایک بار پھر سے تازہ کریں اور انہیں اپنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی ابھرا ہوا نمونہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. کسی بھی درجے میں ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے، حالات خواہ کتنے بھی مشکل اور کیسے بھی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں یکا و تنہا امت تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری امت تھے، اللہ کے مطیع و فرمانبردار اور یکسو، اور وہ کبھی مشرک نہ تھے. امت کا لفظ اس مجموعے افراد پہ بولا جاتا ہے جو کسی اصل مشترک پہ جمع ہو. انبیاء علیہ السلام ان کا ایک عقیدہ، ایک دین، ایک دعوت پر جمع تھے.
اور ان سب کی ایک ہی امت تھی۔ اس روشنی میں اسوہ ابراہیمی کے پیروکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو امتی حیثیت سے زندہ کریں، ہمیں امت کو امتی حیثیت سے زندہ کرنا ہے، خود بھی امت کی حیثیت سے زندہ و متحرک رہنا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت ہی ابھرا ہوا پہلو دعوت کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو بہت ہی واضح انداز میں اسلام کی دعوت دی، دین حق کی دعوت دی، بادشاہ وقت کو دعوت دی، بادشاہ وقت سے مجادلہ کیا، توحید کی دلیل کو واضح انداز میں پیش کیا تو بادشاہ مبہوت ہو گیا، فبہت الذی کفر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بھرے دربار میں اعلانیہ دعوت دی، نمرود کے بھرے دربار میں صاف اور واضح لفظوں میں کہا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعلمون، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ صاف اور واضح دعوت، جان سے بے پرواہ ہو کر حق کا اعلان، یہ حضرت ابراہیم کا اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکا و تنہا ہونے کے بعد بھی بت شکن تھے، عملی بت شکن، خالص موحد تھے، اپنے ہاتھوں بتوں کو پاش پاش کیا، ذرا بھی نہیں گھبرائے، بالکل بھی نہیں ڈرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ آج کتنے ہی ہمارے درمیان ایسے ہیں، آج کتنے سارے ایسے بت ہیں جن کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت نہیں ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو عام بول چال میں نمستے کرتے ہیں، کتنے سیاسی مسلمان ہیں جو ہاتھ جوڑتے ہیں، اور کتنے ایسے سیاسی مسلمان ہیں جو مورتیوں پر پھول اور مالا سیاسی مقصد سے ہی صحیح چڑھاتے ہیں۔ جانے کتنے بت ہیں جسے ہم نے خود تراش رکھا ہے، جانے کتنے ایسے بت ہیں جنہیں ہم نے آستینوں میں چھپا رکھا ہے، جانے کتنے ایسے بت ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں میں جگہ بنا رکھی ہے۔ اسی سے تڑپ کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا نہیں اور غزنوی کارے گہے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ سچ ہے کہ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ آج آزر وقت کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اپنے دین و ایمان کا خیال نہیں ہے، ہم اپنے دین و ایمان کا خیال نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر کبھی ڈرے نہیں، نہ کبھی جھکے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، بتوں کو پاش پاش کیا، بتوں کی بے وقتی واضح کی، بادشاہ وقت کے دربار میں لے جائے گئے، بھرے دربار میں بتوں کی بے وقتی واضح کی، اور نمرود کے سامنے حق کا آوازہ بلند کیا۔ نمرود کے نمرودی فرمان سے بالکل بھی نہیں گھبرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بھرے دربار میں اسلام کی واضح دعوت پیش کی، دین توحید کی، بالکل بھی ڈرے نہیں۔ نمرود نے جھجلا کر، غصے میں آ کر جو نمرودی فرمان دیا، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہا کہ اس کے لیے خوب اونچی سی دیوار بناؤ
اس میں آگ دہکا دو اور اس دہکتی ہوئی آگ میں سے جھونک دو. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. یہ نمرود بادشاہ کا فرمان تھا. نمرود نے پورے غصے کی حالت میں کہا اقتلوه او حرقوه، اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو. نمرود نے چلا کر کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. نمرود اور نمرود کے تمام درباریوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اس نمرودی فرمان سے حضرت ابراہیم بالکل بھی نہیں گھبرائے. آگ تو جلاتی ہے، وہ تو جلائے گی، لیکن آگ تو صرف جسم کو ہی جلائے گی. ایمان تو جل کے کندن ہو جائے گا. اور اگر یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے تو پھر اس سے کیا ڈرنا. نمرود نے تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اس دہکتی ہوئی آگ میں جس کو اس نے جہنم کی طرح دہکا رکھا تھا. لیکن اللہ نے فانجاہ اللہ من النار، کہ اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات دے دی. اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم پر. آج اولاد ابراہیم کے لیے بھی یہی اسوہ ہے. ہمیں راہ حق کی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا ہے. ہمیں نمرودی فرمان سے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے. آج ہم نے نمرودی فرمان سے ڈر کر مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو مقفل کر دیا. نماز باجماعت بلا روک ٹوک، نماز جمعہ بلا روک ٹوک، نماز عیدین بلا روک ٹوک، یہ سب کچھ منہدم ہو گیا. مسجدیں خالی ہیں. نماز عیدین عیدگاہ میں نماز ادا کرنے سے ہمیں روک دیا گیا ہے. جمعہ کا انہدام ہو چکا ہے. ایسا کچھ ہم نے آتش نمرود کے ڈر سے کیا ہے کہ اگر ہم نماز مسجدوں میں باجماعت ادا کریں گے تو ہمیں جیل جانا پڑ جائے گا، پولیس کے ڈنڈوں کی مار کھانی پڑ جائے گی. آج پورے ملک میں اعلانیہ نماز جمعہ کہ ہمیں انجام سے بے پرواہ ہو کر ہم اعلانیہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں، پورے ملک میں ایک بھی مثال نہیں مل رہی. کورونا ایک بہانہ ہے، اس ڈر سے مسجدوں پہ نشانہ ہے. دیکھیے کورونا کا قہر اور کورونا کی وبا تو پھیل ہی رہی ہے. کورونا پھیلتا رہا، پھیل رہا ہے سبزی منڈیوں سے. کورونا پھیلتا رہا، پھیل رہا ہے شراب خانوں سے. کورونا پھیلتا رہا بینکوں میں عمدی بھیڑ سے. کورونا پھیلتا رہا مزدوروں کی نقل مکانی سے. کورونا پھیلتا رہا بازاروں میں لوگوں کے ازدحام سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسجدیں مقفل ہیں. مسجدیں مقفل ہیں. 5 لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر سے بند کر لیتے ہیں، اور نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو باہر سے بند کر دیتے ہیں. ابھی مجھے بلیرا گنج جانے کا اتفاق ہوا. لبے سڑک ایک مسجد ہے شہاب الدین پور میں. ظہر کی نماز کا وقت تھا، تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی. جیسے میں مسجد کے گیٹ پہنچا، 2-3 لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے اور میں اندر داخل ہونے والا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اب باہر سے مقفل کر دیں گے، آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے.
میں نے کہا تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے، نماز آپ پڑھ چکے، آپ جائیے، میری جماعت چھوٹ گئی، میں پڑھوں. کہا نہیں، ہم 3-4 لوگ جا کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو باہر سے تالا لگا دیتے ہیں. ایسا میرے ساتھ ہوا. ایسی مثالیں ہی بکثرت ہیں. مسجدوں کو زبردستی ویران کر دیا گیا. بہت بڑی مسجد میں اس میں صرف 5 نمازی کا آپ تصور کریں، پوری مسجد خالی ہے اور صرف 5 لوگ یا 3 لوگ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ پوری مسجد ویران ہے. آپ تصور کیجیے، ایک بڑی سی مسجد تصور کیجیے، اس کے ایک گوشے میں 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد خالی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا زبردستی کرا دیا گیا ہے. کورونا کے بہانے نمرودی فرمان نے پورے جبر اور قہر کے ساتھ مسجدوں کو ویران رکھا ہے. مسجدیں خالی ہیں. ایک فقیہ بے توفیق نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ان حالات میں مساجد کو کوارنٹین سینٹر بنایا جا سکتا ہے. مسجدیں خالی ہیں تو مسجدوں کے کسی حصے میں کورونا زدہ مریضوں کو لا کے رکھا جا سکتا ہے ان کا علاج و معالجہ کرنے کے لیے. یعنی کورونا کے مریضوں کو مسجد میں بغرض علاج ان کا بیڈ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مسجدیں خالی ہیں. اس بے توفیق فقیہ کو یہ نہیں معلوم، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ کورونا کی وجہ سے سارے اسکول خالی ہیں، اسکولوں کے سارے کمرے خالی ہیں، ساری یونیورسٹیاں خالی ہیں، سارے ہاسٹلز خالی ہیں، ہاسٹل کے سارے کمرے خالی ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس خالی ہیں، خود صدر جمہوریہ کا 365 کمروں والا بہت بڑا سا بنگلہ خالی ہے. کیا کوارنٹین سینٹر بنانے کے لیے جگہوں کی کمی ہے؟ مسجدوں کو تو زبردستی خالی کرایا گیا ہے، وگرنہ بیشتر مساجد اللہ کا شکر ہے تنگ دامنی کی شکایت کر رہی ہیں. مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی. اور مثال یہ دی کہ ایک صحابی رسول کو بغرض علاج کے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں نصب کیا گیا تھا اور وہیں ان کا وہ علاج و معالجہ ہوا. اس لیے ہماری مسجدیں چونکہ خالی ہیں تو یہاں پہ ایسے مریضوں کو لا کے ان کا علاج معالجہ ہو سکتا ہے. ذرا سوچیے آپ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے. ان کے ہاتھ کی رگ ایک دشمن کے تیر لگنے کی وجہ سے کٹ گئی تھی جس سے مسلسل خون بہ رہا تھا. اللہ کے رسول نے اس مجاہد صحابی کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا اور غرض کیا تھی؟ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک سے ان کی عیادت کر سکیں، ان پہ خاص نظر رکھ سکیں، ان کا بطور خاص علاج و معالجہ ہو سکے. اس غرض سے آپ نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں نصب کرایا تھا. کیا مسجد نبوی خالی تھی اس وقت؟ ایک اعزاز کی بات ہے، ایک مجاہد صحابی کی. ابھی تو مسجدیں خالی ہیں، زبردستی خالی کرا دیا گیا ہے. اور یہ کہنا تف ہے اس سوچ اور اس سمجھ پہ. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سر تاثر قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر قربان نہ کیا. پوری زندگی سر تاثر قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو دنیا میں جتنے بھی خطرات ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ایسا کوئی بھی خطرہ نہیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی راہ میں چھیلا نہ.
اللہ کی خاطر ہجرت کی، گھر بار چھوڑا اللہ کی خاطر۔ جہاں انسان کا اپنا بچپنا گزرا ہوتا ہے، جہاں اپنے ورثہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، جہاں بچپن اور جوانی سے گزری ہوئی یادیں ہوتی ہیں، ان جگہوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہجرت ایک مشکل معاملہ ہے، یہ عام انسانوں کے بس کا نہیں ہے، لیکن اللہ کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی ذریت کو میرے گھر کے پاس لا بساؤ۔ بالکل صحرا میں حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پہ فوراً سے تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیوی کو لیا، شیرخوار بچے کو لیا، مشکیزے میں پانی لیا، چرنی جھولے میں کھجوریں لی، چل پڑے۔ چلتے چلتے دور، بہت دور جا کر بالکل بے آب و گیا صحرا میں ایک مقام پر اپنی بیوی کو بٹھایا، مشکیزے کا پانی ان کے حوالے کیا، جھولے میں رکھی کھجوریں ان کو دیں۔ بچہ، کھجور، مشکیزہ حوالے کرنے کے بعد مڑے اور چل پڑے۔ بیوی نے پوچھا، آئین تذهب یا ابراہیم، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا فِي هَذَا الْوَادِ، اس ایسی وادی میں ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے؟ ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وقالت له ذلك مرارا، اور یہی کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے وہ بھاگی آ رہی تھی کہ ابراہیم جا کہاں رہے ہیں، کچھ تو بتائیے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے مڑ کے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر انہوں نے تھک کے پوچھا، اللہ امرک بہذا، تمہیں اللہ کی قسم یہ بتاؤ کہ ایسا تم اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ بغیر مڑے ہوئے حضرت ابراہیم نے جواب دیا، نعم، ہاں۔ اس خاتون نے فوراً سے کہا، اذن لا یضیعن اللہ، ایسا آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا حضرت ابراہیم کو اندازہ نہیں تھا کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو جائے گا، جھولے کی کھجوریں ختم ہو جائیں گی، کہ دونوں ماں اور بیٹے کیسے رہیں گے؟ لیکن نہیں، اللہ پر اسی درجے کا یقین کہ بغیر کسی ظاہری سہارے کے اللہ کے سہارے ڈٹ جانا، یہ اسوہ ابراہیمی ہے کہ بس اللہ ہمارے لیے کافی، کچھ نہیں، حسبنا اللہ، بس اللہ کافی۔ اسوہ ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے اسوہ، یہ نمونہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ پہ اس درجے کا یقین کہ کسی ظاہری سہارے کے بغیر اللہ کے سہارے کہ بس اللہ ہمارے لیے کافی۔ اس بے آب و گیا صحرا میں اپنی ذریت کو بسا لینے کے بعد حضرت ابراہیم نے جو بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، بڑی رقت آمیز دعا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اس بے آب و گیا صحرا میں تیرے گھر کے پاس لا بسا دیا ہے۔ بے آب و گیا صحرا میں حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کو لا کے بسا دیا۔ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت جب بڑھ گئی اور لگ یہ رہا تھا، مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ماں کو بھی اور بچے کو بھی، بچے کی جان کی بنا گئی، کأنہ ینشغل الموت، جسے لگتا ہے کہ بچے کی جان چلی جائے گی۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، بیتابانہ صفا اور بیتابانہ مروہ پہاڑیوں پہ دوڑ دوڑ کے گئیں۔ اللہ نے بے سہارا نہیں چھوڑا، اللہ نے چشمہ جاری کرا دیا، ایک ایسا چشمہ صافی
جو آج بھی پوری دنیا کے لیے چشمے صافی ہے، رواں دواں ہے، بیر زمزم۔ حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کی قربانی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہوا، باپ اور بیٹے دونوں جھٹ سے تیار ہو گئے۔ ایک قربان کرنے کے لیے چھری تیز کرنے لگا، اور جواں سال بیٹا قربان ہونے کے لیے اپنی حلقوم کو چھری کے پاس لا کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں اس مانگی گئی قربانی کو پیش کر دیا۔ ایک اللہ کی محبت کے آگے حضرت ابراہیم نے دنیاوی تمام محبتوں کی حلقوم پہ چھری پھیر دی۔ اللہ کی محبت کے آگے تمام محبتوں کو قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا بس ابراہیم، امتحان مقصود تھا، امتحان مقصود تھا۔ دونوں باپ اور بیٹے اس امتحان میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تو ہر وہ آزمائش میں پورے اترے، بتمام و کمال اس آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے اللہ نے بچا لیا، ان کی جگہ ایک میڈھا قربان کرایا، جو آج سنت پوری امت میں جاری ہے۔ آج ہم جو جانور کی حلقوم میں چھری پھیرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، تو اسی عظیم قربانی کو یاد تازہ کرنے کے لیے کاش آج جانور کی حلقوم پہ چھری پھیرتے وقت ہمارے دلوں میں وہی جذبہ قربانی تازہ ہو جائے، تو پھر سے امت کے تنے مردہ میں نئی زندگی آ جائے گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اسوہ ابراہیمی کے سچے پیروکار بنیں، ابراہیمی اسوے کے سچے پیروکار بنے، صرف اللہ کے ہو کے رہیں، صرف اللہ سے ڈرنے والے بنے، صرف اللہ کے بھروسے اقدام کریں، اللہ کے مضبوط سہارے کو تھامے رہیں، اور کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں قربانی سے دریغ نہ کریں، جذبہ قربانی ہمارے اندر موجزن رہے، ہمارے اندر جذبہ قربانی موجزن رہے، اور کوشش کریں کہ ہماری نسلوں کے اندر بھی جذبہ قربانی منتقل ہو، ہم عظیمت کے راہوں کے راہی بنیں، اور اس پرفتن دور میں کونوا مع الصادقین اس ربانی فرمان کے علمبردار رہیں کہ ہم حق گو بے باک صادق لوگوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ رہیں، کونوا مع الصادقین کی اس ربانی فرمان کے علمبردار بنیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے۔ وہ علم اپنے بتوں کا ہے، آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم، وما علینا الا البلاغ۔